السلام علیکم جی، کچھ عرصہ قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ خوش رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان لمحہ موجود میں زندہ رہے، یعنی پریزنٹ میں جیے، ایسے کہ جو ماضی گزر چکا ہے اس کو وہ بھول جائے اور اس پہ پچھتانا چھوڑ دے، اور مستقبل جو ہے وہ اس پہ چھوڑ دے کہ جب وہ آئے گا دیکھا جائے گا، یا سب سے بہتر حال یہ ہے کہ وہ خدا پہ چھوڑ دے۔ ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھے ضرور، ان کا ازالہ کرنے کی کوشش ضرور کریں اور مستقبل کے لیے پلاننگ ضرور کریں، مگر فکر بالکل نہ کریں۔ بہت سے دوستوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان لمحہ موجود میں زندہ رہے، حال میں زندہ رہے، پریزنٹ میں زندہ رہے۔ میرے خیال میں بالکل ہو سکتا ہے۔ جو دنیا میں دو طرح کے مکاتب فکر ہیں، ایک وہ مکتب فکر ہے جو اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، کوئی ہمارا مالک ہے اور وہی اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، میرا خیال ہے ان کے لیے یہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو خدا پہ چھوڑ دیں اور اپنے ماضی کی غلطیوں کی یا ماضی کے جو نقصانات ہیں ان کو بلا دیں، اور جو غلطیاں ہیں ان کی معافی کی طلب کریں۔ مگر ایک صورت ایسی ہوتی ہے، ایک صورت جس میں انسان اس سچویشن میں نہیں رہتا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جی ٹھیک ہے جی اللہ مالک ہے یا اللہ معاف کرے گا۔ جب انسان کسی انسان سے زیادتی کرتا ہے، جب انسان کسی انسان کی حق تلفی کرتا ہے، جب انسان کسی انسان کی جان یا مال یا عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، یا کسی قسم کی بھی زیادتی کرتا ہے، یا کسی کا دل توڑتا ہے، تو پھر وہ یہ اختیار کھو دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ ٹھیک ہے جی اللہ مالک ہے یا اللہ معاف کرے گا، کیونکہ جب تک وہ انسان معاف نہ کرے تب تک آپ کو خدا بھی نہیں معاف کرتا۔ اور پھر ایک زندگی کا جو سب سے بڑا سکون ہے، یا زندگی کا جو سب سے بڑا آسرا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا خدا، آپ کا رب آپ کو معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اس سب سے بڑے آسرے کو کھو دیتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جب آپ کسی کے حق تلفی کرتے ہیں، جب آپ کسی کا دل توڑتے ہیں۔ اور باب اللہ شاہ نے غالباً باب اللہ شاہ نے یا بابا فرید نے کہا کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ٹا دے مندر، ٹا دے مسجد، ٹا دے جو کچھ ٹیندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، بندے دلاں وچ رب رہندا۔ تو یہ بات ہم سنتے ہیں ظاہر ہے موسیقی کی صورت میں یا قوالی کی صورت میں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ اصل میں اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ انسان کا دل توڑ دیتے ہیں، جب آپ انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر آپ خدا کی طرف سے قابل معافی نہیں رہتے۔ اور اس سے بڑی اذیت، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی کہ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کی جو تنگ دستی ہے، آپ کی جو مشکلات ہیں، آپ کی جو پریشانیاں ہیں، وہ آپ کی اس زیادتی کی وجہ سے ہیں، آپ کی اس گناہ کی وجہ سے ہیں، آپ کی اس کرنی کی وجہ سے ہیں، لیکن آپ ظاہر ہے وہ خدا سے بھی معافی نہیں مانگ سکتے کہ آپ کس منہ سے مانگیں کہ جب تک وہ انسان معاف نہ کرے خدا نہیں معاف کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ زندگی میں اذیتناک کوئی صورتحال نہیں ہوتی کہ جب آپ نے کچھ ایسا کام کیا ہو کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ تو معافی کے قابل ہی نہیں ہے، میں کس منہ سے معافی مانگوں، تو پھر آپ اپنا سب سے بڑا آسرا جو ہے، کیونکہ اس زندگی میں میرے خیال میں جو حالات ہے، جو نظام ہے، جس طرح کی مشکل زندگی ہے، اس زندگی میں سب سے بڑا آسرا یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی اللہ مالک ہے، ہمارے ساتھ جو بھی ہو آخر کار ہم اگر کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مگر جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، مگر جب ہم کسی کی حق تلفی کر دیتے ہیں، جب ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم وہ حق، وہ سب سے بڑا آسرا، وہ سب سے بڑا سہارا جو ہے وہ ہم کھو دیتے ہیں کہ جی اللہ مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک وہ انسان معاف نہ کرے تو خدا معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو اس کے جیسے بھی جئیں، مگر کوشش کریں کہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ آپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو، کسی دوسرے انسان کا دل نہ ٹوٹے، کسی دوسرے انسان کی حق تلفی نہ ہو، کسی دوسرے انسان کے حق پہ ڈاکہ نہ پڑے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظاہر ہے خدا سے معافی کی امید پہ گناہ کیا جائے، یا کوئی بھی گناہ ہے وہ معافی کی امید پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو معاملات خدا کے ذمہ ہیں وہ آج ہم توبہ کر لیں اور کل سے وہ چھوڑ دیں، اور ہمیں پوری یقین کے ساتھ کہ جی اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم وہ دوبارہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ توبہ قبول ہوگی۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہی ہے کہ اگر ہم وہ دوبارہ وہ گناہ نہ کریں، لیکن جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا، اگر وہ معاملہ، وہ جو زیادتی ہے، حق تلفی ہے، وہ گناہ ہے، وہ کسی انسان سے متعلق ہے، تو وہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو خدا معاف نہیں کرے گا۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں دوسرے انسانوں کا، زندگی میں دوسرے انسانوں کے جذبات کا، ان کے حقوق کا، ان کے معاملات و معمولات کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ زندگی اگر پرسکون گزارنی ہو تو
تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے دامن پہ کوئی ایسا داغ نہ ہو جو دھل نہ سکے، ہمارے دامن پہ کوئی ایسا نشان نہ ہو، کوئی ایسا ہمارے ذمہ قرض نہ ہو جو ہم اتار نہ سکتے ہوں، کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کی معافی بھی نہ مانگ سکیں، اور جس کے لیے معافی مانگتے ہوئے بھی ہمیں بہت مشکل پیش آئے، جو خود ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دوسرے انسانوں کا احساس کر سکیں، ہم دوسرے انسانوں کے جان، مال، عزت کا، حقوق کا خیال رکھ سکیں، ورنہ ظاہر ہے کہ زندگی بڑی پراذیت ہو سکتی ہے اگر ہمارا ضمیر جاگ جائے، اگر ہمارے اندر احساس ہو جائے۔ بصورت دیگر تو دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں جو ظالم بھی ہیں اور حیوانوں کی طرح بدمست بھی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔